خاص کر کے دعا کیجیے گا فلسطین اور غزہ کے لوگوں کے لیے۔ یقین کرو اتنا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ امت مسلمان سب خاموش ہیں، کوئی ان کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کوشش نہیں کر رہا۔ لیکن میرے خیال میں پاکستان گورنمنٹ کو بھی اس میں رولز ادا کرنا چاہیے۔ ان کی کوئی مجبوریاں ہوں گی، یہ میں مانتا ہوں، لیکن ہواؤں میں یقین کرو، میں نے جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھی ہیں یا پکچر دیکھی ہیں، یقین کرو کہ ان کے جسم کے پارٹس ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ رب جانتا ہے کہ دیکھ کے تھوڑی دیر پہلے جو میں نے ویڈیو دیکھی ہے، وہ ویڈیو میں ادھر لگا ہی نہیں سکتا۔ یقین کرو کہ وہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ انڈیپینڈنٹ کی تھوڑی دیر پہلے ویڈیو سے سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ ہوئی ہے، کوئی 15 فلسطینی اور غزہ کے لوگ تھے جو زخمی ایمبولینس میں جا رہے ہیں، ان کو شدید گولیاں برسا کے اور چیخے پکار رہے ہیں، اللہ کا یاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، امت مسلم کو پکار رہے ہیں ہمارے فلسطین اور غزہ کے لوگ۔ لیکن کم سے کم سوشل میڈیا کے تھرو تو ان کی آواز اٹھائیں۔ مسلمانوں کو چاہیے اس معاملے پر مل جل کر آواز اٹھائیں۔ انسانیت ختم ہو گئی ہے، لوگ حق کی آواز اٹھانا بند کر گئے ہیں۔ آج اگر فلسطین کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کل آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ میرا رب جانتا ہے۔ انتہائی دکھ اور تکلیف جیسی جو ہم اگر میرے بس میں ہوتا، یقین کرو کہ فلسطین کی مدد کرنا تو میں ضرور کرتا۔ شہباز شریف صاحب، کوئی یورپین ملک میں زلزلہ آیا ہے، ان کو امدادی کھیپیں بھیج رہا ہے، وہ اچھی بات ہے، انسانیت کی خدمت کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے فلسطینی بھائی ظلم اور بھوک اور بارود سے تڑپ رہے ہیں، ان کے لیے حکومت کو چاہیے کچھ احساس کرے، ان کے لیے کچھ نہ کچھ اہتمام کرے۔ تمام امت مسلم اگر اکٹھے ہو کے، رب جانتا ہے، آواز دے دیں تو وہ جو ظالم اور جابر اسرائیلی ہیں وہ ایک جھٹکے میں رک جائیں گے۔ لیکن کیوں اٹھائیں گے ہم آواز؟ تمہارے اور ہمارے بچے تو نہیں مر رہے، وہ تو فلسطین اور غزہ کے لوگوں کے بچے مر رہے ہیں۔ ہماری غیرت، ہمارا ایمان ہم سے چھوٹ گیا ہے۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہو گیا ہے۔ میں تمام امت مسلموں کو کہہ رہا ہوں، تمام انسانیت رکھنے والوں دوست بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، ہمارا مقصد ہی صرف یہی ہو گیا ہے، ہم سب کا پیسہ اور پیسہ۔ موت بھول گئی ہے، انسانیت بھول گئی ہے، اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے ایک انسانوں پہ اور انسانیت پہ اور ہمارے امت مسلموں پر، لیکن پوری امت مسلم خاموش ہے سوائے ایران کے۔ خدا کا واسطہ ہے، میرے تمام، چاہے انڈیا کے مسلمان ہو، چاہے پاکستان کے مسلم ہو، چاہے بنگلہ دیش کے مسلم ہو، افغانستان کے مسلم ہو، ایران کے مسلم ہو، پر دنیا بھر کے جہاں جہاں ملک کے امت مسلم رہتے ہیں، رب کا واسطہ ہے، آپ ایک مل جل کر اسرائیل کے خلاف آواز اٹھائیں۔ اگر وہ رکتا ہے تو ٹھیک ہے، یا اعلان جنگ کریں، یقین کرو یہ رک جائیں گے۔ کیا کہہ سکتے ہیں، الفاظ نہیں ہیں مذمت کے۔ میں تو اس ویڈیو کے سوا کچھ بنا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کرے، رب جانتا ہے بہت قریب ہے۔ چھوٹا سا ایشو رکھ دیتا ہوں، اگر میرا دل کرے تو ساتھ دینا۔ یہ میرا یوٹیوب چینل غلام رسول بھٹو سندھی پہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اور میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بھی غلام رسول بھٹو سندھی کے نام سے ہے۔ میری یہ چھوٹی سی فیملی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ساتھ میں ویڈیو چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ پچھلے 7 سال سے میں یہاں اس پریس کلب اسلام آباد کے باہر اپنی فیملی کے ساتھ سراپا کرتا ہوں۔ میرا تعلق سندھ ضلع گھوٹکی تحصیل اوباڑو سے۔ میرا بھائی قتل کر دیا گیا، اس میرے بھائی کے قاتل کو جج صاحب نے، ایڈیشنل سیشن جج میرے کو معطل عمر قید سزا سنائی،
لیکن کچھ ہی 5-6 سالوں میں اس کا قاتل میرے بھائی کا آزاد ہو گیا، بلکہ وہ قاتل تھا جو پہلے 5-6 سال جیل میں رہ کے آیا ہے۔ وہ کیوں رہ کے آیا تھا؟ وہ اپنی سگی ماں کو قتل کر کے رہ کے آیا۔ اس کے پاس ان کے اوپر کئی ڈیکیڈز کے کیس ہیں، کئی اس کے اوپر اغوا کے پرچے ہیں، کئی اس کے اوپر ظلم ہے، لیکن ہماری عدالتیں، ہماری پولیس، ہمارا نظام اس کو کچھ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات، میری بہن 2011 سے لاپتہ ہے، اغوا ہے، اور ان کو اغوا کرنے والوں کے خلاف FIR گھوٹکی تحصیل جو تھانہ ہے ہمارا پولیس اسٹیشن اباڑو، وہاں 14 سال سے کٹی ہوئی ہے، نہ ابھی تک اغوا کار گرفتار ہو سکے ہیں، نہ میری بہن بازیاب ہو سکے۔ 14 سال زندہ ہے یا مر گئی، ڈوب کے مرنا چاہیے اس اداروں اور سسٹم سے۔ 2016 میں میں نے شادی کی، جب پسند کی، تو انہی وڈیروں نے، پتہ ہے یہ میرے بھائی کو کیوں قتل کروایا، میری بہن کو اغوا کیوں کروایا، میرے اوپر حملے کیوں کیے؟ صرف یہی قصور تھا ہمارا کہ ہم وڈیروں کے غلام نہیں تھے، اور دوسرا ہم پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے۔ اس وجہ سے جب 2016 میں نے پسند کی شادی کی، تو انہی وڈیروں نے جنہوں نے میری بہن کو قتل کروایا، جنہوں نے میری بہن کو اغوا کروایا، اور جنہوں نے میرے بھائی کو قتل کروایا، انہی نے میرا مکان، گھر، سب کچھ چھین لیا، توڑ دیا، بلکہ میرے والد کا ایک مدرسہ تھا وہ بھی توڑ دیا، شہید کر دیا اس نے۔ میری دکانیں تھیں، مال، کروڑوں روپے کا نقصان کر دیا۔ 7 سال سے یہ فیملی لے کر میں اس اسلام آباد کی سڑکوں میں، یہاں ایوان صدر ہے، ساتھ میں 10 منٹ کا سفر نہیں ہے، 5 منٹ کا، سپریم کورٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، اور یہاں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے وفاق اسلام آباد میں جو میری آواز جبتا نہیں۔ کتنے احتجاج کیے، بڑے بڑے منسٹروں سے ملا، میں ادھر 2018 میں آیا تھا، 18 مارچ، نواز شریف کی حکومت تھی، پھر عمران خان کی حکومت آئی، پھر شہباز شریف کی حکومت آئی، اب پھر شہباز شریف کی 2025 میں حکومت ہے، ابھی بھی انصاف فراہم۔ ہمیں اذیت اس لیے دی جا رہی ہے کہ ہم نے وڈیروں کی غلامی نہیں کی، ہم نے پیپلز پارٹی کے جو نمائندے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، خالد لونڈ جو شہید نصر اللہ گرانی کے کیس میں نامزد تھے، ان کے خلاف انہوں نے ان کی سپورٹ کر رہا ہے، وڈیروں کی، ان کے خلاف آواز اٹھائیے۔ اس وجہ سے سندھ حکومت مجھے انصاف فراہم نہیں کر رہی۔ میں آج کل ان وڈیروں کے ہاتھوں اگر مارا جاؤں تو میں یہاں مجھے انصاف بلے شک نہ ملے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے فریاد ضرور بتاؤں گا کہ میرے ساتھ میرے اللہ یہ ہوا تھا۔ میں نے اس ریاست پاکستان سے 7 سال چیخ پکارا تھا کہ مجھے اور میری فیملی کی جان کے تحفظ کی بھیک دے دو، اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں، جو میرا مال وغیرہ چھینا گیا ہے وہ مجھے واپس کریں۔ لیکن چلو خیر، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے گا۔ خاص کر کے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں غزہ اور فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ ویڈیو بنتی رہے گی، ان کے ساتھ آواز اٹھانے کی کوشش کرتے رہیں گے، آپ بھی ان کا ساتھ دیں۔ یہ تو کوشش کر سکتے ہیں ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ تو وائرل کر سکتے ہیں تاکہ ان کی آواز اٹھ سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اگر آپ نئے ہیں میری یوٹیوب چینل، یقین کرو میں اس کیمپوں میں، اس ضلالت میں رہ رہا ہوں۔ میری بچی ہے 5 سال کی، وہ اس کا علاج میں نے ابھی اس کے چیکنگ وغیرہ کروائی ہے، چیک اپ وغیرہ، وہ کہتے ہیں اس کا علاج یہاں تو نہیں ہو سکتا، کوئی ایسا انسان ہو جو میری بچی کا پاکستان سے باہر یا کدھر علاج کروا سکتا ہے تو کروا دے۔ اور ساتھ میں اس ملک میں نہیں رہنا سکتا۔ آخری میری جو اپیل ہے انٹرنیشنل ہیومن رائٹ سے، انٹرنیشنل NGO سے، اور انٹرنیشنل انسانیت سے جو باہر کے ملک میں پناہ دیتے ہیں، خدا کا واسطہ ہے مجھے اور میری فیملی کو اگر کوئی ملک پناہ دینا چاہے تو ہم ملک میں، یہاں اس ملک پاکستان میں نہیں رہنا چاہیں گے، کیونکہ اس ملک پاکستان نے مجھے 7 سال سے انصاف فراہم نہیں کیا۔ 7 سال سے انصاف فراہم نہیں کیا، تو میں اس ملک میں کیا کر سکتا ہوں؟ رہنا مجھے بالکل دل نہیں کرتا کہ میں اس ملک میں رہوں، جس ملک نے مجھے 7 سال احتجاج کرنے سے انصاف فراہم نہیں کیا، جس کا ایک بھائی قتل کیا گیا ہو، جس کی بہن اغوا ہو، جس کے گھر لوٹے گئے ہو، مال مواشی چھینا گیا ہو، سڑکوں پہ 10 سال 2016 سے دربدر ہوں میں، اور یہاں تقریباً 18 مارچ 2018 سے بیٹھا ہوا ہوں، اب 2025 ہے۔ میرا ایک ساتھ ضرور دیجیے گا، میرا یہ یوٹیوب چینل غلام رسول ٹکٹو سندھی، اس پہ اگر آپ نئے ہیں تو خدا را سپورٹ کیجیے۔ ہو سکتا ہے اس پہ 50,000 یا 1 لاکھ سبسکرائبر ہوں گے تو ہو سکتا ہے میرے اس مکان سے، اس کیمپوں سے جان چھوٹ کے کوئی کرائے پہ مکان لے سکیں، تاکہ ہمارا احتجاج آسانی سے ہو، میرے بچے اس خلقوں سے نکل جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو سلامت رکھے انشاءاللہ۔
ملیں گے نیکسٹ اگلے ویڈیو میں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ فلسطین اور غازہ کی مدد فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر.